وطن کی محبت سرحدوں میں قید نہیں ہوتی. جہاں بھی پاکستانی ہیں وہاں پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں جشن آزادی کی شاندار اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صاحب دلالی پرچم کو برطانیہ کی فضاؤں میں بلند کیا گیا. نئے قونصلیٹ جنرل امتیاز گوندل نے قومی ترانے کی دھن کے ساتھ پرچم کشائی کی اور ہر دل وطن سے محبت کے جذبے سے بھر گیا. تقریب میں معزز مہمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جن میں برٹش پارلیمنٹ کے رکن افضل خان، کونسلر شہباز سرور، پاکستانی نژاد کونسلر، ایم پیز، لارڈ میئرز اور بزنس کمیونٹی کے اہم رہنما شامل ہیں. استاد صفدر، علامہ عظیم جی، لیاقت ملک اور دیگر کاروباری شخصیات نے بھی اپنی بھرپور موجودگی سے تقریب کو وقار بخشا. خواتین اور بچوں کی شمولیت تقریب کا سب سے خوبصورت منظر تھی. ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور جھنڈیاں تھامے سبز و سفید رنگوں میں رنگے یہ مناظر مانچسٹر کو پاکستان بنا رہے تھے. شرکاء نے قومی اور ثقافتی لباس جیسے شلوار قمیض، خصہ اور روایتی پہناوے سے بے تن کیے ہوئے تھے. اس موقع پر ثقافتی نمائش بھی سجائی گئی جس میں چاٹی کی لسی سمیت پاکستان کے دیہی اور شہری کلچر کو نمایاں کیا گیا. یہ بیسیکلی آپ کا ہی ایونٹ ہے. ہم سب مل کے پاکستان ہیں اور آپ سب کی یہاں پہ موجودگی اس بڑے نمبر میں یہ شو کرتا ہے کہ ہم سب پاکستان کے اس سبز حلالی پرچم کے نیچے متحد ہیں. تو میری طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آج اس تقریب میں تشریف لائے. آج جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کے نتیجے میں یہ دن ہمیں نصیب ہوا. ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں، جانوں کی قربانیاں دے کر یہ آزادی حاصل کی تھی. مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اگلی نسل جو بچے ہیں وہ آج اتنے بڑے نمبر میں یہاں پہ موجود ہیں. تقریب کے مقررین نے آپریشن بنیان المرصوص کا خصوصی ذکر کیا. سب کا کہنا تھا کہ اس آپریشن نے پاکستان کا عالمی تشخص بہتر کیا، خارجہ پالیسی کو مضبوط بنایا اور دنیا بھر میں تعلقات اور تجارتی معاہدوں کو فروغ دیا. بھارت کے خلاف حالیہ کامیابیاں اسی عزم اور طاقت کا عملی ثبوت ہے. We celebrate this Independence Day with a sense of renewed pride and hope. Recently, our nation has reaffirmed its strength, resolve and unity in the face of external aggression. Our success in Marka-e-Haq and Operation Bunyal al-Marsoos is a landmark moment in our history. It was a demonstration of unshakable national will, professional excellence and united purpose. Faced with unjustified Indian aggression, Pakistan responded with clarity, courage and restraint. The world witnessed a nation that is peace-loving but fully capable of defending its sovereignty and integrity. In particular, I'd like to welcome our priest here. I think I saw him over there. Thank you for joining with us as always. First and foremost, I want to welcome the new Consul General to Manchester, Imtiaz Gondal Saab, his beautiful wife, and his incredibly passionate daughter, who has been Aisha, who has been doing a lot of narebazi here today. So thank you for your spirit as well. MashaAllah, it is such a beautiful moment to be proud to be Pakistani and to see you all here. It is a great honor to be here today at the Pakistan Consulate in Manchester to celebrate the 78th Independence Day of our beloved Pakistan. آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے because of 14th of August. But remember, this is not just a date. یہ ہماری آزادی کا، ہماری پہچان کا اور ہماری قربانیوں کا دن ہے. Message from Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif. Today, with gratitude to Almighty Allah, I extend my heartfelt felicitations to the nation on the completion of 78th year of independence of Pakistan.
I pay tribute to Father of the Nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the thinker of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal, who along with other resolute leaders and workers of Pakistan, of the independence movement, united the nation under one vision, one mission, and one goal. Their relentless effort changed the course of the history with the establishment of an independent ideological state, thus realizing a seemingly impossible dream into reality. جو بنان مسنون کی بات کہی جاتی ہے، جو سالڈ وول کے طور پہ بات کہی جاتی ہے، تو اس میں جو اصل میسیج ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جب بنا تھا اس کا پیغام جو تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو جو بنیادی مقصد وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کسی کو اپریس نہیں کریں گے، لیکن جو ہم کے پہ زیادتی کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے. یہ وہ اگزامپل ہے جو اس مارکے نے پوری دنیا کو دکھایا ہے، جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی اور جو دشمن ہیں ان کو بھی. تو یہ وہ لیسن ہے. شرکاء کے لیے ریفریشمنٹ کا شاندار انتظام کیا گیا اور اختتام پر استاد صفدر نے جشن آزادی کا خصوصی کیک کونسلر جنرل کو پیش کیا. امتیاز گوندل اور تمام مہمانوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو جشن آزادی کی مبارکباد دی. پاکستان کے نامور صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ نے بھی شرکت کی اور کمیونٹی سے گھل مل کر خوشیاں بانٹی. اس تقریب میں خاص طور پر خواتین اور بچوں کا جوش و خروش دیدنی تھا. پاک فوج زندہ آباد اور پاکستان پائندہ آباد کے نعروں سے برطانیہ گونج اٹھا اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا. یقین مانیے جب دل میں پاکستان کی محبت ہو تو فاصلے مٹ جاتے ہیں اور دنیا کا ہر کونا اپنے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. جی میں اپنی طرف سے اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو جشن آزادی مبارک دیتا ہوں. پاکستان اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بیرون ملک خصوصاً برطانیہ میں رہنے والے تمام پاکستانی یوم آزادی بہت شاندار طریقے سے منا رہے ہیں. آج مانچسٹر میں مارکہ حق اور یوم آزادی خوشی میں بہت لوگ خوش ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. The Pakistani origin people are the largest ethnic minority group in Manchester. So absolutely delighted to be here at the Consulate General here in Rusholme to commemorate and celebrate the 78th independence day of Pakistan. And I wish all Pakistani origin people and people of Pakistan heritage a happy Independence Day. جی الحمدللہ آج 14 اگست ہے اور ایمبیسی میں ہم آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ اپنا رونق آپ دیکھ سکتے ہیں. جو پاکستانی یہاں بس رہے ہیں وہ اپنا جو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ بڑے خوشی سے منا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے، اسپیشلی جو جنریشن یہاں گرو ہے ان کے لیے بھی کہ انہیں بھی اپنا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اپنا کلچر کے ساتھ، پاکستان کی جو ہسٹری ہے اسے معلوم ہوتا ہے ان ایونٹس کے ذریعے. آج 14 آزادی کا دن منایا جا رہا ہے جوش و خروش اور پوری دنیا سے جتنے جتنے پاکستانی ہیں اور اس دن کو بھی فراموش کرتے تھے. لیکن اس دن کے نال سانو آج آفیس کو نہیں بھولنا چاہیے اور فلسطین کے مظلوموں کو نہیں بھولنا چاہیے. آج میں تمام پاکستانی قوم کو پاکستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں اور پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا پاکستان میں سب لوگوں کو امن و سلامتی سے رکھے. پاکستان زندہ باد. میری طرف سے ایز اے ڈپٹی لارڈ میئر آف مانچسٹر پورے پاکستان میں بسنے والے اور اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ترقیاں عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ تمام کو جشن آزادی مبارک ہو. آج کا یہ دن ہم مناتے ہیں تاکہ اپنے عزیز رہنماؤں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے علامہ اقبال اور لیاقت علی خان اور بھی بے شمار جن کی کافیوں سے پاکستان بنا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول دیے تھے جس میں یونٹی، ڈسپلن اور فیتھ تھا اور یہی وہ 3 اصول ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں اور اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنا سکیں. پاکستان زندہ باد.
जो मैं पाकिस्तानी कौम को जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी आबाद हैं उनको सबको जश्न आज़ादी मुबारक का, जिसमें तो कॉन्सर्ट ऑफ मास्टर के अंदर एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे पूरे औरतें ने हिस्सा लिया। आज के दिन हमें याद करना होगा कि जो उलमा इकबाल की जो खूबी है और जो ख्वाजा आज़म के सुनहरी असूल है, देश डिसिप्लिन ड्यूटी के ऊपर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। क्या करें मेरी अजय पाक पर उतरे वो फसले कुल जिसे हम जैसे जवाब ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान का 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान की बिल्कुल फील आई है, 100% आई है, फूड से लेकर अपने लोगों से लेकर, और यहाँ पर जो माहौल है हमारे कॉन्सुलेट में नए कौंसल जनरल आए हैं उनको हमने वेलकम कहा है, और हमने जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है बनियानुल मजसूस के हवाले से उसको भी हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ये कुछ डबल खुशी का सा है, नए कौंसलर जनरल हैं, हमारी पाकिस्तान की कामयाबी है आर्मी की, और इंडिपेंडेंस डे है। सो ऑल टुगेदर इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। मौसम भी अच्छा है, फूड भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।